میں نے آپ میں سے کسی کو کہا ہے تم وہابی بن جاؤ، کہا ہے میں نے اپنی کبھی ایک تقریر میں بھی نہیں کہا، اور میرا یہ مشن ہی نہیں ہے۔ میں مسلمانوں کو جوڑنا چاہتا ہوں، میں مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور اتحاد جس چیز سے پیدا ہوگا وہ قرآن مجید ہے، اتحاد جس چیز سے پیدا ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اگر ہم سب اس مسجد میں بیٹھنے والے آج ہی سے اگر یہ تہیہ کر لیں کہ میں عمل بعد میں کروں گا، پہلے میں اس کو چیک کروں گا، نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں اس کو دیکھوں گا کیا جس طریقے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں چار طریقوں سے نماز پڑھی جاتی ہے، کوئی ہاتھ ناف کے نیچے رکھتا ہے تو کوئی سینے پہ، اور کچھ ایسے ہیں جو باندھتے ہی نہیں ہیں، کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو کوئی نہیں کرتا، کوئی سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو کوئی کہتا ہے پڑھو گے تو منہ میں انگارے۔ اور جہاں اختلاف کی اتنی شدت ہو اور دونوں کہہ رہے گو ہم ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ ٹھیک ہے، تو ہماری پھر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ وہاں ہم چیک نہ کریں اس کو، ہم اس کو دیکھیں نا، تو آپ دیکھتے ہی نہیں ہیں، آپ چیک کرتے ہی نہیں ہیں۔ آسان ہے، بالکل آسان ہے، یہ دیکھو یہ موبائل ہے میرے ہاتھ میں، سب کچھ اس موبائل میں، آپ مترجم قرآن مجید مترجم ڈاؤن لوڈ کر لو، آپ بخاری شریف ڈاؤن لوڈ کر لو، آپ ابو داؤد کر لو، حدیث کی کوئی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کرو۔ آپ کو نماز کا مسئلہ چاہیے، کھولو حدیث، نماز کا باب نکالو، وضو کا چاہیے، وضو کا باب نکالو، آپ کو جو مسئلہ چاہیے، چھوٹا مسئلہ ہے یا بڑا مسئلہ ہے، آپ حدیث کھولو، وہی باب نکالو، آپ کو وہی سامنے اس کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ واللہ میں اس مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ کو میں بالکل حلفاً یہ بات کہہ سکتا ہوں، جب آپ حدیث اٹھا کے نماز کا طریقہ جب آپ چیک کریں گے تو آپ سب کو نماز پڑھنے کا حضور کا صرف ایک طریقہ ملے گا، تین اور چار طریقے نہیں ملیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا بھائی اس طرح نہیں کرتا تو میرے بھائیوں پھر اس وہم اور اس گمان میں مت رہو کہ شاید ہم صراط مستقیم پہ کھڑے ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، پھر کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک صرف وہی ہے جس نے آنکھوں سے حدیث پڑھ لی ہے اور اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کی آیت کا مطالعہ کر لی ہے، دلیل جو رکھتا ہے وہ سچا ہے، جس کے بعد دلیل نہیں ہے وہ جتنے مرضی دعوے کر لے وہ کبھی سچا ہو نہیں سکتا۔